عزیز ساتھیوں اور میرے ننھے منھے بچوں اور بچیوں، بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے وضو کر کے مسجد آتا ہے تو گھر واپس آنے تک اسے نماز کا ثواب ملتا رہتا ہے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں داخل کی اور ارشاد فرمایا، اسے ایسا نہیں کرنا چاہیے۔ سامعین، مطلب یہ ہے کہ جیسے نماز کی حالت میں دونوں ہاتھوں کی انگلیاں ایک دوسرے میں ڈالنا درست نہیں، صحیح نہیں اور بلا وجہ ایسا کرنا پسندیدہ عمل نہیں، اسی طرح جو گھر سے وضو کر کے نماز کے ارادے سے مسجد آئے اس کے لیے بھی یہ مناسب نہیں، کیونکہ نماز کا ثواب حاصل کرنے کی وجہ سے یہ شخص بھی گویا نماز کے حکم میں ہوتا ہے، جیسا کہ دیگر روایات میں اس کی وضاحت ہے۔ سامعین، حضرت سعید بن مسیب ایک انصاری صحابی رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتی ہیں کہ انہوں نے فرمایا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا، جب تم میں سے کوئی شخص اچھی طرح وضو کر کے نماز کے لیے نکلتا ہے تو ہر دائیں قدم کے اٹھانے پر اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے ایک نیکی لکھ دیتے ہیں اور ہر بائیں قدم کے رکھنے پر اس کا ایک گناہ معاف کر دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اب اسے اختیار ہے کہ چھوٹے چھوٹے قدم رکھے یا لمبے لمبے قدم رکھے۔ اگر یہ شخص مسجد آ کر جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیتا ہے تو اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اگر مسجد جا کر دیکھتا ہے کہ جماعت ہو رہی ہے اور لوگ نماز کا کچھ حصہ پڑھ چکے ہیں اور کچھ باقی ہے تو اسے جتنی نماز مل جاتی ہے اسے جماعت کے ساتھ پڑھ لیتا ہے اور باقی نماز خود مکمل کر لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اگر یہ شخص مسجد آ کر دیکھتا ہے کہ لوگ نماز پڑھ چکے ہیں اور یہ اپنی نماز پڑھ لیتا ہے تو اس پر بھی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اللہ کے خزانے میں دوستو کوئی کمی نہیں۔ سامعین، اس ویڈیو کو خوب شیئر کریں۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر سے اچھی طرح وضو کر کے فرض نماز کے ارادے سے نکلتا ہے اسے احرام باندھ کر حج پر جانے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو شخص صرف چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے مشقت اٹھا کر اپنی جگہ سے نکلتا ہے اسے عمرہ کرنے والے کی طرح ثواب ملتا ہے۔ سبحان اللہ۔ ایک نماز کے بعد دوسری نماز اس طرح پڑھنا کہ درمیان میں کوئی فضول کام اور بے فائدہ بات نہ ہو، یہ عمل اونچے درجے کے اعمال میں لکھا جاتا ہے۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں سے جو شخص اچھی طرح وضو کرتا ہے اور وضو کو کمال درجے تک پہنچا دیتا ہے، پھر صرف نماز ہی کے ارادے سے مسجد میں آتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی، اللہ رب العزت اس بندے سے ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے کہ کسی دور گئے ہوئے رشتہ دار کے اچانک آنے سے اس کے گھر والے خوش ہوتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اپنے گھر میں اچھی طرح وضو کر کے مسجد آتا ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہمان ہے، اللہ کا مہمان ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے میزبان ہیں، اس کے میزبان ہیں، اور میزبان کے ذمہ ہے کہ مہمان کا اکرام کرے۔ سامعین، حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں کہ مسجد نبوی کے ارد گرد کچھ زمین خالی پڑی تھی جو مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، بنو سلمہ، جو مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ تھا، ان کے مکانات مسجد سے دور تھے۔ انہوں نے ارادہ کیا کہ مسجد کے قریب ہی کہیں منتقل ہو جائیں۔ یہ بات نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا، مجھے یہ خبر ملی ہے کہ تم لوگ مسجد کے قریب منتقل ہونا چاہتے ہو۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، بے شک ہم یہی چاہ رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بنو سلمہ وہیں رہو، بنو سلمہ وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں، وہیں رہو، تمہارے مسجد تک آنے کے سب قدم لکھے جاتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ سامعین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، سرکار دو جہاں احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم میں سے کوئی شخص اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے، اپنے گھر سے میری مسجد کے لیے نکلتا ہے، تو اس کے گھر واپس ہونے تک ہر قدم پر ایک نیکی لکھی جاتی ہے اور ہر دوسرے قدم پر ایک برائی مٹا دی جاتی ہے۔